اسرائیلی فضائیہ جو کہ شروع سے ہی خود کو ناقابل شکست کہتی آئی ہے، اس کا مقابلہ جب پاکستانی پائلٹس سے ہوا تو اس دن تاریخ نے ایک نیا موڑ لیا، اور جب پاکستانی پائلٹس کا مقابلہ اسرائیل کے ساتھ ہوا تو وہ دن دیکھنے والا تھا۔ اس بڑے مقابلے میں کس کی شکست ہوئی تھی اور کون سرخرو ہوا تھا، اس پر ہی بات کرتے ہیں آج کی ہماری اس ویڈیو میں۔ اس بات سے تو آپ سبھی واقف ہیں کہ اسرائیل اور پاکستان کے درمیان کوئی براہ راست جنگ نہیں ہوئی، یعنی آج تک دونوں ممالک کے درمیان زمینی یا پھر فضائی کوئی بھی جنگ دیکھنے کو نہیں ملی۔ لیکن تاریخ میں ایک دو واقعات ایسے ہیں کہ جب پاکستانی پائلٹس کا مقابلہ اسرائیل کی فضائیہ سے ہوا۔ یہ بات ہے سال 1967 کی، جب عرب اسرائیل جنگ چل رہی تھی، اور اس جنگ کے اندر اسرائیل ایک پر ایک عرب ملک کو تہس نہس کر رہا تھا، اور اس وقت چونکہ اسرائیلی فضائیہ کو امریکہ کی حمایت حاصل تھی اور وہ لوگ اس غرور میں تھے کہ کوئی انہیں ہرا نہیں سکتا۔ 6 روزہ اس عرب اسرائیل جنگ میں اسرائیل نے شام، اردن اور مصر کی فضائیہ کو زمین پر مفلوج کر دیا تھا۔ یعنی سال 1967 میں ہونے والی یہ جنگ جو کہ تقریباً 6 روز تک جاری رہی، اس جنگ کے اندر اسرائیل نے عرب کی تمام فضائیہ کو دھول چٹا دی تھی۔ اس نازک صورتحال میں کچھ پاکستانی پائلٹس عرب ممالک کے اندر موجود تھے جو کہ عرب ممالک کے پائلٹس کی تربیت کیا کرتے تھے۔ وہی پائلٹس جو کہ تربیت کے سلسلے میں عرب ممالک کے اندر موجود تھے، انہی پائلٹس میں سے ایک ایسا پائلٹ بھی تھا جس کا نام تھا فلائٹ لیفٹیننٹ پائلٹ سیف الاعظم، اور سیف الاعظم نے مقابلہ کیا تھا اس جنگ کے اندر اسرائیل کے جہازوں کا۔ اس جنگ کے دوران 7 جون سال 1967 کو سیف الاعظم نے اردن اور پھر عراق کی طرف سے محاذ سنبھالا۔ ہوا یوں کہ اس دن اسرائیلی فضائیہ کے 4 طیارے عراق کی H-3 ایئر بیس پر حملہ کرنے کے لیے آئے، لیکن یہاں پر موجود تھا سیف الاعظم جس کے پاس ایک پرانا عراقی ہنٹر طیارہ تھا۔ مزے کی بات تو یہ ہے کہ یہ طیارہ اسرائیل کے معراج طیاروں کے مقابلے میں دور دور تک بھی نہیں آ سکتا تھا۔ اس صورتحال میں اسرائیل کے پائلٹس کے پاس بھلے ہی جدید طیارے موجود تھے، لیکن پاکستانی پائلٹ سیف الاعظم نے انتہائی مہارت سے اسرائیل کے بمبار طیارے کو فضا میں ہی نشانہ بنا کر تباہ کر دیا۔ یہ طیارہ معراج 3 اس کے پیچھے آیا تو اس نے مہارت سے اسے بھی تباہ